معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، میں جیسا کہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآنی تعلیمات محبت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم محبت سے اس کو دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے، ہر بات سمجھ میں آتی جائے گی۔ لیکن اگر ہم تعصب سے اس کتاب کو دیکھیں گے، اس کلام کو دیکھیں گے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جیسا کہ اس کتاب کا اس قرآن میں خود دعویٰ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ پہلا دعویٰ ہے قرآن کا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں ہدایت صرف متقین پاتے ہیں، یعنی جو ایمان اور محبت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا، جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایمان سے فارغ آدمی، کفار لوگ اور اعتراض کرنے والے لوگ اس کو پڑھیں گے تو وہ حقیقت نہیں پا سکیں گے، کیونکہ یہی قرآن کا دعویٰ ہے۔ دیکھیے، دو آیات مبارکہ قرآن شریف کی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک آیات مبارکہ، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جو کوشش کرے گا وہ اسے حاصل ہوگا، یعنی جو اس کا مقصد ہوگا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا، اس کا پھل اس کو مل جائے گا۔ اور دوسری طرف یہی قرآن بھی کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم خدا کی مرضی کے سوا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب دیکھیے، ظاہر میں دونوں آیات مبارکہ ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ انسان جو کوشش کرے گا اسے ملے گا، کوشش کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا، منصوبہ بنانا پڑے گا، پھر جا کے اسے عمل کرے گا، پھر اس کو چیز حاصل ہوگی۔ جبکہ دوسری آیت مبارکہ یہ بیان کر رہی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ایک انسان اپنی مرضی سے سوچ ہی نہیں سکتا تو وہ کیسا منصوبہ بنائے گا، کیسے اس پر محنت کرے گا اور کیسے وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ لیکن اگر آپ محبت سے، احترام سے، ہدایت کی خاطر اس کو سمجھیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ خدا کی طرف سے، خدا کی قدرت کا، خدا کے اختیار کا اعلان ہے۔ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ خدا اس قدر قوت رکھتا ہے اور اس قدر اس کا تم پر کنٹرول ہے کہ تمہاری سوچ بھی اس کی پابند ہے، اس کے بغیر تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ خدا کی عظمت اور خدا کے جبار ہونے کا، اس کے مختار ہونے کا اعلان ہے۔ اب وہی خدا جو اپنی جباریت، اپنی مختاریت کا اعلان کر رہا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ اے انسان، جب تم محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو تمہیں اس کا پھل ملے گا۔ یعنی یہ انسان کی طرف سے ہے۔ انسان جب کوشش کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، دن رات ایک کرے گا، تھکاوٹ اپنے ذمے لے گا، محنت کرے گا، سارے کام کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، کیونکہ رب عادل ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی۔ ایک چور تھا، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چوری پر جا رہا تھا۔ راستے میں کسی ولی اللہ کا دربار آیا تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے دوست، اے ولی اللہ، میں اگر کامیاب ہو کے آ گیا تو تمہیں اس کا چوتھا حصہ دوں گا۔
اسی طرح چلتے چلتے 4 دربار جب درمیان میں آگے، 4 ولی اللہ کے مزار سامنے آگے تھے، ہر مزار پر اس نے یہی کہا۔ وہ اس کا جو بیٹا تھا نا، وہ کہنے لگا ابا جان آپ واپس چلیں۔ اس نے کہا کیوں بھائی؟ وہ بیٹا کہنے لگا کہ راستے میں ہمارے 4 دربار آئے تھے، 4 ولی اللہ کے مزارات آئے تھے، آپ نے ہر سے وعدہ کیا کہ اگر میں کامیاب رہا تو آپ کو 25% دوں گا، چوتھا حصہ دوں گا، لہٰذا وہ سارا تو تقسیم ہو گیا، اب ہم نے کیا لینے جانا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگا بھائی یہ تو کہنے کی باتیں تھیں، آؤ ہم کے کام پر چلتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہو، ایسی نیت ہو، اسی طرح سے ہم مثال کا اسی طرح سے ہم سمجھنے لگیں گے تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا، ہماری سامنے کوئی بات نہیں آئے گی اور ہم کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دیکھنا یہ ہے سب سے پہلی چیز جو ہے، ہم نے محبت سے، احترام سے اس چیز کو سمجھنا ہے، اور یہ 2 رخ ہیں ہمارے پاس، ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف خدا ہے۔ خدا مال کی کل ہے، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، اس نے اپنی شان کے مطابق، اپنے اختیارات کے مطابق اپنی حکمت کا بیان بھی کرنا ہے اور انسان کا بیان بھی کرنا ہے، اور ہم نے سمجھنے کے لیے ان دونوں پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم یک دفعہ بات کریں گے، یعنی اس کو نہ سمجھ کر اس پر ایک طرفہ اعلان کریں گے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی جب اگر ہم یہ کہیں گے ہم اگر اپنی مرضی سوچ بھی نہیں سکتے تو ہماری محنت کس کام کی، ہماری کوشش کس کام کی، کیونکہ اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اپنی مرضی سوچ نہیں سکتے تو ہم اپنی کس مرضی سے نتائج کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو چھوڑ دیں اور دوسرا رخ لے لیں، یعنی جو ہم کام کرتے ہیں اس کام کا ہماری محنت سے، ہماری جدوجہد سے تعلق ہے، اس میں خدا کا کیا کام ہے؟ یہ دونوں انتہائیں ہیں اور اس کا محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت، خدا تعالیٰ کی حاکمیت، اس کی جباریت، اس کی قدرت کا اعتراف اور اس کے ساتھ اپنی کوشش۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی مسئلہ صحیح نہیں رہے گا، نہ اعمال صحیح ہوں گے، نہ ان کی جزا صحیح ہوگی، اور نہ ہماری کوشش کسی کام کی ہوگی۔ اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں وہ پرانے جو ثبوت ہوتے ہیں، جو علماء کرام ثبوت پیش کرتے ہیں، جو دلیلیں وہ دیتے ہیں، میں وہ نہیں بیان کرتا، میں ایسی سادہ سی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے بات واضح طور پر سمجھ میں آ سکے۔ یعنی جب ہم خدا کے رخ سے دیکھیں گے، خدا کے پوائنٹ سے دیکھیں گے تو وہ ہر چیز کا مالک ہے، مختار ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلا کام جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہم خدا کے مقابلے میں وہ سوچ نہیں سکتے، لیکن جب ہم انسانی طور پر خدا تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے سوچیں گے تو ہماری کوشش، ہماری محنت کا پھل ہمیں ملے گا، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس سے تم کوشش کرو گے اس کا پھل تمہیں ملے گا۔ معزز ناظرین سامعین، یہ مشکل مسائل جو ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے سادہ سی دلیلیں بہت کارگر ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کی موش گافی میں پڑ جائیں گے، اس میں ہم مین میخ نکالنے لگیں گے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور آخر میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہم کس مقام پر پہنچ گئے، ہمیں یہ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کہیں پہ اس کا سرا نہیں مل رہا۔ اور معزز ناظرین سامنے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے، ہم صرف اسی قدر سمجھ سکتے ہیں جس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لیاقت دی ہے، وہ علم دیا ہے، وہ قابلیت دی ہے، اسی کے طور پر ہم نے سمجھنا ہے، اور اپنے ذہن میں اس بات پر پختہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر ہے، ہر کام اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اس کی اجازت لینا ہوگی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدائی قوانین جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کے تحت ہمیں چلنا پڑے گا، ان پر عمل کرنا پڑے گا، تو پھر ہم اپنے مقاصد کو پہنچیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، امید ہے کہ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے رخ کی طرف سے دیکھیں گے تو اس کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس کے مقابل آ سکے۔
اور اگر جب ہم انسان کی طرف سے دیکھیں گے تو اس کی کوشش اور اس کی محنت جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر انسان کی کوشش اس کی محنت کا پھل اسے ضرور دوں گا، یہی تقدیر ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔